إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ربیع الاول ہمارے ہاں ہر سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے مختلف قسم کی تقاریب، مجالس، جلسے اور کانفرنسز اس مہینے میں منعقد ہوتی ہیں۔ بے شمار قسم کے کام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے تناظر میں لوگ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہر کیے جانے والے کام کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ولدت فی، اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے دنیا میں پیدا کیا ہے، تو میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اسباب اور بھی ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کے اسباب اور بھی ہیں، لیکن ایک سبب سوموار کے روزے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا کیا جانا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خوشی میں، مومن آدمی کی خوشی میں تشکر، شکر ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اگر کوئی انعام دے، کوئی نعمت عطا کرے تو مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ بات مان کے۔ قدردانی، اصل میں قدردانی کا معنی یہ ہے آپ ان کی بات مانیں، آپ ان کی پیروی کریں، جو طریقہ وہ آپ کو دے کے گئے ہیں آپ اسے اپنی زندگی کے لیے معیار بنائیں۔ بات نہیں ماننی، کام سیدھا کوئی نہیں کرنا، پیروی ان کی نہیں کرنی، اور پورا مہینہ شور ڈالتے رہنا، سرکار آئے ہیں اور بہت سارے کام۔ میرے عزیز بھائیوں، انسانیت پر اللہ ذو الجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ہمیں عطا کیے گئے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ انسانیت ساری گمراہ تھی، کوئی عیب جو انسانوں میں موجود ہو سکتا ہو اس زمانے کے لوگوں میں موجود تھا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ہم انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ آسمان سے قرآن اترتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے اسے تلاوت کرتے رہے، ایک ایک مسئلہ امت کو سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ شاندار جماعت تشکیل دی۔ سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے کئی اور ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے پاس حبشہ میں پہنچے، اور پیچھے سے اہل مکہ کا ایک وفد انہیں واپس لانے کے لیے گیا، نجاشی کے سامنے انہوں نے اپنا کیس رکھا، انہیں بلایا گیا جو ہجرت کر کے آئے تھے،
جناب جعفر ابن ابی طالب نے تمام مہاجرین کی ترجمانی کرتے ہوئے جو باتیں وہاں ارشاد فرمائیں کہ بادشاہ سلامت، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے. یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اس احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جھنڈیاں لگانے سے، چراغاں کرنے سے، جانور سجانے سے، گلیوں کو ہار پہنانے سے احسان کے بدلے نہیں چکائے جاتے. جعفر کہتے ہیں ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، قتل ہم کرتے تھے، زنا میں ہم مبتلا تھے، جوا ہم کھیلتے تھے، ہر طاقتور کمزور کو ہڑپ کرنے کے در پہ تھا، پڑوسی پڑوسیوں کو تنگ کرنا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتا تھا. کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو کوئی کر سکے اور ہم نہ کرتے ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا نبی بھیج کے ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکالمہ ہے جنگ قادسیہ کا. لشکر دونوں اسلام کے کافروں کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. کافروں کے لشکر کا، کسرا فارس کے لشکر کا سالار، وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. میں چاہوں تو تمہیں کاٹ کے رکھ دوں، چاہوں تو تمہارا وجود مٹا دوں، چاہوں تو تمہیں سب کو قتل کر دوں. میں اپنے گھر میں ہوں، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم میں کوئی دنا آدمی ہے تو وہ آئے، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور یہ پوچھتا ہے من انتم، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ مغیرہ فرماتے ہیں نحن اناس من العرب، اگر دنیا کے اعتبار سے ہماری پہچان چاہتے ہو تو ہم عربی ہیں، حجاز سے آئے ہیں. کنا فی شقاء شدید و بلاء شدید، کوئی بدبختی، کوئی مصیبت، کوئی غلط کام ایسا نہیں تھا جو ہم میں موجود نہ ہو. کنا فی بلاء شدید و شقاء شدید، ساری برائیاں بھی ہم میں تھی، ساری مصیبتیں بھی ہم پر تھیں. نمس الجلد والنوا من الجوع، ہم خشک چمڑے اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، غربت کا یہ حال تھا. وَنَلْبَسُ الْوَبْرَ وَالشَّعْرَ، درختوں کے پتے لپیٹ کے اور پھٹے پرانے چیتھڑے یا چمڑے لپیٹ کے اپنے صدر ڈھانپا کرتے تھے. وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، شجر و حجر کی پرستش کیا کرتے تھے. اپنے عقیدے کی خرابیاں بھی بیان کرتے ہیں، اپنے مالی حالات بھی واضح کرتے ہیں، اپنی اخلاقی کیفیت بھی پیش کرتے ہیں. ہماری تو حالت یہ تھی. نحن اناس من العرب، اور یہ اس بندے کے ساتھ مذاکرہ چل رہا ہے جو اس زمانے کی بہترین سلطنت کا سپہ سالار اعلیٰ ہے اور دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا علمبردار ہے. فرمایا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے والے، شجر و حجر کی پرستش کرنے والے. فَبَيْنَ نَحْنُ كَذَلِكَ، ہماری یہی حالت تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی لات و منات کے سامنے، کبھی حبل و عزا کے سامنے. ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، پھر انہیں پوجتے تھے. ہمارا سفر کا معبود اور تھا، حضر کا معبود اور تھا،
بارش کسی اور سے مانگتے تھے، شفا کسی اور سے طلب کرتے تھے، بیماریاں دور کرنے والا اور تھا، بیٹے بیٹیاں دینے والا اور تھا، گھر کے جتنے افراد ہوتے تھے اتنوں کے اپنے اپنے معبود ہوتے تھے۔ نعبد الشجر والحجر، کوئی گھنا درخت دیکھ لیا اسے معبود سمجھ کے اس کے سامنے جبین نیاز جھکا دی، کوئی خوبصورت پہاڑ دیکھ لیا اس کے سامنے سر مسجود ہو گئے۔ جو حالت آج ہے، کوئی ننگا برہنہ دیکھ لیا کہتے ہیں اس کے اندر کچھ ہے، کسی کو بے لباس دیکھا کہتا یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کسی کو میلے کچیلے اور انتہائی تہذیب انسانی سے گری ہوئی حالت میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ واللہ یہ کیفیت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل۔ کہتے ہیں نعبد الشجر والحجر، کوئی اچھی چیز جو ہماری نگاہوں میں جچتی ہم اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ ہم ایسے ہی تھے، فبین نحن کذالک، ہماری یہی حالت تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی پرستش کو معراج زندگی سمجھتے تھے، اپنے حرم میں ہر کمزور اور بے بس عورت کو اٹھا کے لا کے پھینکنا اپنے لیے عزت سمجھتے تھے۔ اذ بعث رب السماوات والارضین تعالی ذکرہ وجلت عظیمتہ، وہ جو بلند ذکر کا مالک، عظمت و جلال والا رب، آسمان و زمین کا رب ہے، اس نے بھیجا ہمارے اندر نبی من انفسنا، ہماری برادری کا تھا، نعرف اباہ و امہ، جس کے باپ دادا کو، جس کی ماں نانا کو ہم جانتے تھے۔ فامرنا نبینا ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہم تمہارے ساتھ قتال کریں، ہماری گردنیں، ہماری تلواریں تمہاری گردنوں سے تب اٹھیں گی جب تم ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرو گے۔ یہ ہے احسان انسانوں پر اللہ کا۔ کیا نہیں کہا، جناب مغیرہ نے نہیں کہا کہ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رزق دیا، حالانکہ اللہ نے بڑا رزق دیا۔ ان کے آنے کی وجہ سے ہم متحد ہو گئے، ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں عز و شان ملا۔ پیغام کیا دیا ہے؟ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَن نُقَاتِلَكُمْ، ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم ہر اللہ کے باغی اور دشمن کے ساتھ قتال کریں، حتیٰ تعبدوا اللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ تم کسریٰ کے سامنے سر مسجود ہوتے ہو، تم آتش پرست ہو، آگ کے الاؤ جلا کے اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، تمہاری جبین نیاز اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے جھکتی ہے۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں، جس رب کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا پیغام یہ ہے حتیٰ تعبدوا اللہ، تم سب کو چھوڑ کے ایک اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تمہاری حکومتیں برقرار رہیں گی، جلال شاہی تمہارے قائم رہیں گے، سلطنتیں آباد رہیں گی۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو یا تمہاری گردنیں اڑیں گی، ان تعد الجزیہ، یا ہم تجھ سے جینے کی قیمت ٹیکس کی صورت میں، جزیے کی صورت میں وصول کریں گے۔ واللہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا سارے جشن کے نام پہ، کبھی ہم نے سیرت پڑھی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں سمجھ آئے اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی کو اگر احسان بنا کے بھیجا ہے تو ان کا انسانیوں پر احسان ہے کیا؟ عقیدہ سکھانا، جینے کا ڈھنگ سکھانا۔ یہاں وہاں جا کے گرتے ہو، پنڈت پروہت کے سامنے جا کے جھکتے ہو، گرجا کلیسا کے سامنے جا کے دامن پھیلاتے ہو، اپنے بیگانے کے سامنے جا کے دستے سوال دراز کرتے ہو، حجر و شجر کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہو، جسے دیکھ لیا اس کے سامنے جھک گئے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، وہ ایک جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس نے تمہاری جبین صرف اس لیے بنائی ہے کہ
خالصتاً اس کے لیے جھکے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو سبق دیا ہے، لوگوں سنو، یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، ایک وہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس سے مانگا کرو، اس کے سامنے دامن پھیلایا کرو، اس کے سامنے آ کے سجدہ کیا کرو۔ یہ معراج ہے انسانیت کی، اور یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ کی ولادت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَن نُقَاتِلَكُمْ۔ رشتے ناتوں کے معیار طے ہوتے ہیں، دوستیوں دشمنیوں کی ترتیب یہاں بنتی ہے، ملکوں کے بنانے کے اسالیب اسرار و رموز سکھائے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے یا عز و شان تمہاری برقرار رہے، تو یاد رکھو پھر وہ پیغام جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہم لے کے تمہارے پاس آئے، اسے سمجھو، سیکھو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، چھوڑ دو غیروں کو۔ او تعد الجزیہ، یا جزیہ دو۔ وہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اپنے گھر سے اتنی دور، 30,000 لوگ ہیں تیرے پاس، میں اپنی ہوم گراؤنڈ میں ہوں، جتنا چاہوں لشکر جمع کر لوں، جتنا چاہوں کمک بلوا لوں، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، ہمارے نبی نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں وعدہ دیا ہے، من قتل منا سار الى الجنۃ فی نعیم لم یر مثلها قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے، ہمارے نبی کی ولادت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ غارت گری کرتے پھریں، وہ سلطنتیں بناتے پھریں، وہ جھنڈے لگاتے پھریں، وہ دنیا میں شور و غوغا کرتے پھریں۔ ہمارے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ایک عظیم الشان مقصد اور مشن دے کے، اور وہ مقصد و مشن کیا ہے؟ فرمایا من قتل منا سار الى الجنۃ فی نعیم۔ اور سن سالار لشکر کفار، اچھی طرح سن، ہم تیرے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کی رسالت و ختم نبوت کا پیغام لے کے آئے ہیں، اسے مان لے، تو ہمارا بھائی ہے، تیری جان و مال محفوظ ہے، تیری سلطنت قائم ہے، ہم واپس پلٹ جائیں گے، اس زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کے لیے جبین نیاز نہیں جھکے گی۔ اگر تو نہیں مانتا پھر ہم جزیہ لیں گے، اگر وہ بھی نہیں کرتا تو پھر میدان میں فیصلہ کریں گے۔ من قتل منا سار الی الجنہ کیا ہے کہ محمد کے ماننے والوں کو کاٹ دیا جائے گا، انہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ کی ولادت کا مقصد باس سعادت کیا ہے؟ فرمایا مغیرہ بن شعبہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہم میں سے جو اللہ کی توحید کے لیے مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، سارا الی الجنۃ فی نعیم لم یرى مثلها قط، وہ ایسی جنت میں جائے گا جس کی نعمتیں دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار شاہی میں میسر نہیں ہوتی۔ ومن بقی منا ملک رقابکم، جو باقی رہے گا وہ اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کر کے رہے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا، اگر جھنڈے لگانے سے اور یہ شارع شور و غوغا کرنے سے میلاد کے جشن کا حق ادا ہوا ہوتا تو پھر مدینہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی حاجت نہ رہتی۔ اگر محض اتنا کرنے سے حق وفا ادا ہو چکتا تو پھر بدر و احد سجانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر صرف ایک گلی بازار کو لباس پہنانے سے دعوی عشق ثابت ہو چکتا تو پھر لاشیں اٹھانے کی حاجت باقی؟ ایک دو دن کی بات ہے، زندگی ساری۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری میں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، پیغام نبوت، اللہ کی توحید کی دعوت ہرقل کے پاس پہنچی،
وہ خود یا اس کا نمائندہ وہ لیتا ہے، ابو سفیان سے مکالمہ ہوتا ہے، بات کئی بار کی کہی سنی ہے۔ ایک سوال کیا تھا اس نے، فماذا یأمرکم، تمہارا نبی جو کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ سمجھیے ذرا، یہ پہلے دن توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام اس تک پہنچتا ہے۔ پہلے دن اس کے سامنے ڈسکس ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور سوال کیا ہے؟ فماذا یأمرکم، تمہارا نبی تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ یہ بھی سن لیجئے، اور جشن کے نام پہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اسے بھی دیکھ لیجئے، اور فیصلہ کر لیجئے کہ ہم دعوی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ فماذا یأمرکم، کیا حکم دیتا ہے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ پیغام ولادت تو یہی ہے نا، پیغام بعثت بھی یہی ہے، ربیع الاول کا پیغام بھی یہی، اور صرف ایک ربیع کا نہیں، جمادی اولیٰ کا بھی، رجب و شعبان کا بھی، شوال و ذی الحج کا بھی، محرم اور سفر کا بھی۔ زندگی بھر کا پیغام کیا ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وہ کافر بادشاہ پوچھتا ہے، مکہ سے آنے والے اس ایک تجارتی قافلے سے ابو سفیان جن کی نمائندگی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، تب کلمہ نہیں پڑا تھا۔ فماذا یأمرکم، تمہارا نبی جو دعوی نبوت کرنے والا ہے تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کا حکم یہ ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہاں وہاں جا کے وہ ڈھیری اونچی ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ درخت گھنا ہے، یہاں کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے، اس کے باہر کچھ ہے، ان خرافات سے بچو، ایک رب کے سامنے سر مسجود ہوا کرو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، کائنات میں جتنا بھی پہنچا ہوا ہو اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات سے متصف سمجھا جائے۔ اچھا آگے فرمایا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، یہ جو رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، یہ خاندانوں کے طور طریقے بنے ہوئے ہیں، کتاب و سنت میں جن پر دلیل کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی سے جن پر برہان سلطان کوئی نہیں۔ اترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے خاندانوں کے قبیلوں کے رسم و رواج کیا ہیں؟ تمہارے باپ دادا کس کے سامنے جھکتے رہے؟ تمہارے بڑوں کا نظریہ دین کیا تھا جس پر اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی دلیل نہیں اتری، محمد الرسول اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اترکوا ماذا یقول آباؤکم، چھوڑ دو جتنے بھی کہنے والے بڑے کیوں نہ ہوں، ان کی دستاریں عظمت و فضیلت کے کتنے بھی بلند معیار طے کرنے والی کیوں نہ ہوں، کسی کی بات کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے اگر اس پر محمد رسول اللہ کی طرف سے دلیل موجود نہیں۔ یہ دو غیر مسلموں کا آپس میں مکالمہ ہے۔ رسول اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت۔ اترکوا ما یقول آباؤکم، اپنے باپوں کے احترام میں، گدیوں کے احترام میں، پیروں کی تقدیس کے نام پہ، بڑوں کے وقار کے نام پہ، علماء کے گہرے علم کے نام پہ ان کے فتووں کو دین مت سمجھو، آبا کی تقدیس کو دین مت سمجھو، قبروں کے اوپر ڈالی ہوئی چادروں کو مقدس مت مانو، گھنے درختوں پہ لٹکے ہوئے دوپٹوں کو اپنے لیے باعث تبرک مت سمجھو۔ اترکوا ما یقول آباؤکم، دیکھو جو تم دعوے کرتے ہو، جو دین تم نے اختیار کیا ہے، اس پہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اسے قبول کرو، نہیں تو صرف اس لیے مانتے ہو کہ کہنے والا بہت بڑا ہے۔ اولاد کے لیے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، بیٹے کے لیے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، لیکن
ایک کافر دوسرے کافر سے پوچھتا ہے محمد الرسول اللہ کی آخری نبی کی دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں وہ جو رسم و رواج تم نے اختیار کر لیے نا، انہیں چھوڑ دو، جن پہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ پچھلے سال 10,000 کی بتیاں لگائی تھیں، اب کی بار 20 کی لگائیں گے۔ بدعت بچے جنم دیتی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں یہ کچھ جو پچھلے سال، اب اس سال ہوگا، جو پچھلے سال ہوا، جو اس سے پچھلے سال ہوا، 20-25 سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ دین موسموں کے ساتھ بدلا نہیں کرتا، شریعت ماہ و سال کے ساتھ تغیر پذیر نہیں ہوتی۔ کیا معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور باپ دادا کی باتوں کو، بڑوں کے رسم و رواجوں کو، محلے گلیوں کے ان سارے جمگھٹوں کو اور اپنی سوچ و فکر کو بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے مت مانو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، جلوس نکالیں گے، جو سال بھر مسجد کے دروازے کے اندر نہیں گئے وہ بھی نکالیں گے، جنہوں نے کبھی قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا وہ بھی نکالیں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اب تک یاد نہیں کیا وہ بھی نکالیں گے، جو سورۃ الفاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے وہ بھی نکالیں گے، اور دعویٰ یہ کریں گے کہ چونکہ ہم نے سیلیبریشن کر لی، ہم سے بڑا جنتی اور مومن اور محب صادق اور کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں نمازوں کا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے۔ سال کے بعد 3-4 دن وہ بیریئر لگا کے گلی کی نکر پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہر جانے آنے والے سے چندہ وصول کریں گے، پھر ساری دیواروں کو لباس پہنائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، اور 2-4 کچھ جانور ان کو پھولوں سے سجا کے ان کو آگے بگھا کے ایک دن پورے شہر میں ہم ادھم مچائیں گے، اور تقاضائے وفائے رسول پورا ہو گیا۔ حالانکہ سیدنا ابو سفیان ہرقل کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یامرنا ان تعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف۔ محمد الرسول اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، سچائی کو معیار زندگی بنانا ہے، والعفاف عزت دار رہنا ہے، شرم و حیا کا لحاظ کرنا ہے، اپنے بغانے کی غیرت تمہاری نگاہوں زبان پہ عمل پہ ہونی چاہیے، وسیلہ رشتے جوڑنے۔ رحمت للعالمین کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی جماعت دوسری کو گالیاں دیتی ہے، وہ ان کو گالیاں دیتی ہے، مسلکوں کے خلاف کھڑے ہیں، عقیدوں کے خلاف ٹکرا رہے ہیں، تہذیبوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ نام کن کا استعمال ہوتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرور کونین کی دعوت کیا ہے؟ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ پیغام انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، باپ دادا کی باتوں کو دین مت سمجھو، نمازوں کا ترک نہ کرو، والصدق، سچ بولو۔ مولوی صاحب تو اپنے ممبر پہ ہے تو سچ بولے گا، تو تاجر اپنی دکان پہ ہے تو سچ بولے گا، تو بادشاہ ایوان اقتدار میں ہے سچ بولے گا، تو قاضی اور جسٹس معیار عدل قائم کرنے والا ہے تو سچ بولے گا۔ یامرنا بالصدق، اللہ کے نبی کہتے ہیں ربیع الاول آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی ولادت کی خوشی مناتے ہو تو اپنی زبان کو، اپنے معیار زندگی کو چیک کرو، کیا سچ بولتے؟ قسم رب الجلال والاکرام کی، صرف یہ ایک جملہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم معیار بنا لیں تو جو کچھ جشن ولادت کے نام پہ ہوتا ہے، چونکہ یہ سارا جھوٹ ہے اس لیے ہم کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔ یامرنا
بالصلاۃ. میرا نبی تو کہتا ہے امتیو رات کو سوتے ہو بستر پہ جاؤ، اولا اور سنت یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد دنیا داری میں مت پڑو، باوضو ہو کے بستر پہ جاؤ، آخری تینوں سورتیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، دائیں پہلو پہ کان کے نیچے دایاں ہاتھ رکھو اور یہ دعائیں پڑھ کے سو جاؤ. اللہ توفیق دے تو رات کی تنہائیوں میں اٹھو، اس کے سامنے دامن پھیلاؤ، پھر غلبہ آتا نیند کا، پھر سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ. ہاں جب صبح مؤذن بیدار کرے تو پھر تو سونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ربیع الاول کی یکم ہو یا 9 ہو یا 12 ہو، محرم ہو کہ سفر ہو، تمہاری صبح کا آغاز فجر سے پہلے ہو جانا چاہیے. ہاں فجر کے وقت اٹھو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، عقیدہ توحید کا اقرار کرو. وہی ہے جس نے رات موت دی تھی، جس کے نام پہ سویا تھا اسی کے نام پہ اٹھا ہوں. اللہ رات بھی تیرے نام پہ سویا تھا، دن بھی تیرے نام پہ کر رہا ہوں. وضو کیا، مسجد میں آئے، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 فرض پڑھ لیے، اب کرو سارا دن یامرنا بالصلاۃ، سارا دن نمازیں پڑھنی ہیں. والصدق، سچ بولنا ہے. چونکہ رسول اللہ نے گھوڑے نہیں نکالے لہٰذا گھوڑے نکالنے کی بات نہیں کرنی. چونکہ رسول اللہ نے بتیاں نہیں لگائیں لہٰذا یہ جھوٹ نہیں بولنا. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی نسبت سے روزہ رکھا ہے لہٰذا امت کو روزے کی تلقین کرنی ہے، حلوے پکانے کی تلقین نہیں کرنی. یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، پاک دامنی، بے حیائی سے بچنا، بے پردگی سے بچنا، نگاہوں کی آوارگی سے بچنا، سوچ و فکر کی گندگی سے بچنا. اور آپ تھوڑا سا غصہ کر بھی لیں تو میں عرض ضرور کروں گا، اور اچھا ہے کہ آپ غصہ کریں. زخم پہ نشتر لگے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یامرنا بالعفاف. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک دامنی کا، عز و شرم کا، غیرت اور حیا کا حکم دیتے ہیں. کسی کی بہو بیٹی کی طرف مت دیکھو. کوئی گلی بازار میں چلتی ہے اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. کوئی کالج کے گیٹ سے نکلتی ہے نوجوانوں اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. اور یوٹیوب پہ سرچ کر کر کے وہاں گند دیکھنا بھی ویسے ہی حرام ہے. ربیع الاول آ گیا، بہت خوشی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی. کیا ہمارے چینلز، نیٹ پیکجز اور اس پہ ویسٹ ہونے والا ہمارا ٹائم، کیا اس میں کمی آئی ہے؟ 3 دن پہلے مبارکبادوں کے ہیش ٹیگ چلتے رہے، ربیع کی مبارک، رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے اس کی مبارک، پوری امت کو مبارک. مبارکیں دے لی، وصول کر لیں. حالانکہ یہ بدعت ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. لیکن کیا کسی نے سوچا کہ رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے، میں اپنی نمازوں کی سستی دور کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آ گئے ہیں، میں کثرت کے ساتھ درود مبارک پڑھوں گا. سرور کونین کی ولادت کے دن آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے عزت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، میں گندگی نہیں دیکھوں گا. اب جو دن میں 24 گھنٹوں میں 9-10 گھنٹے میرے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ صرف ہوتے ہیں، گند دیکھتا ہوں، میں نے اسے بند کر دیا. اس کی بجائے قرآن مجید پڑھا کروں. اللہ اکبر. وسیلہ. ابو سفیان کہتے ہیں ایک حکم اور بھی دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تعلقات اچھے رکھنے کا، وسیلہ تھی دوستیاں بنانے کا. یہ تو پرانی بات ہے. ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی اگر ہمیں خوشی ہے، ہونی چاہیے،
قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں محسوس کرتا وہ بے ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لیکن خوشی کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ نے وحدانیت کا حکم دیا، ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں باپ دادا کی باتوں کو دین نہ سمجھنے کا حکم دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ عزت کریں گے باپ کی، استاد کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی کریں گے، لیکن دین صرف وہ ہے جو آسمان سے عرش معلی سے رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے سرور کونین کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق ہیں، ہم پاک دامنی اختیار کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، ہماری زبانیں جھوٹ نہیں بولیں گی اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ وسیلہ، اور ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کے متعلق اپنے دلوں کو کینے اور عناد سے پاک کریں گے، اس لیے کہ اسی نبی کا کلمہ اس نے پڑھا جس کا میں نے پڑھا۔ یہ ربی کا تقاضا ہے، یہ ولادت باسعادت سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، بات لمبی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تمہارے نبی جو دعوی نبوت کرتے ہیں ان کا پیغام کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وینہاکم عن عبادت الاوثان۔ وہ حکم دیتے ہیں ایک اللہ کی بندگی، وینہاکم عن عبادت الاوثان، اور بتوں کی پرستش سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ بت کیا ہوتے ہیں؟ باپ دادا کی بات کو دین سمجھنا بغیر دلیل کے، یہ بت پرستی ہے۔ پیروں کی ہر بات کو دین سمجھنا، مولوی کے ہر فتوے کو بغیر دلیل کے دین سمجھنا۔ سن رکھی ہے نا وہ حدیث، سرور کونین نے فرمایا تھا، اللہ فرماتے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اپنے مولویوں کو، مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی لیڈروں کو رب بناتے تھے، ہم نے تو کبھی انہیں رب نہیں بنایا تھا۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھا، ان کی حرام کردہ کو حرام سمجھا، ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی ایسے تو ہوتا تھا۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے تم نے انہیں رب بنایا۔ حضرت اس بات پہ کیا دلیل ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے مولوی نے کہا، مولوی کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا ابو لہب نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، کلمہ رسول اللہ کا، بات سمجھیے، کلمہ رسول اللہ کا، عبادت اللہ کی، قرآن رسول پہ آیا، سیرت رسول کی، اور اس کام کے لیے دلیل اب خود فیصلہ کریں کہاں کھڑے ہم۔ اللہ اکبر۔ وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، سال بھر کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، جمعے ہوتے ہیں ان پہ توجہ کوئی نہیں، حلال و حرام کا لحاظ کوئی نہیں، اپنے بیگانے میں امتیاز کوئی نہیں، صرف ایک کام ہے، سال کے بعد رسول اللہ کی ولادت کے جشن منائیں گے۔ دلیل کہاں سے آئے گی؟ ابو لہب سے۔ وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کافر بادشاہ ہے، ابو سفیان سے کہتا ہے اگر یہ باتیں سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ ایسے ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ، اپنے پاؤں کی طرف، اپنے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا جب میرے تخت حکومت کا مالک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز سے؟
اللہ کی قسم فتوحات کا راز ہے اس حدیث میں، غلبے کا سلیقہ ہے اس حدیث میں، حکومتیں چلانے کا ڈھنگ سکھایا۔ کیا؟ اللہ کی توحید، بتوں سے نفرت، سچائی، پاک دامنی، عز و شرم، اور نمازیں قائم کرو اور صلہ رحمی کرو۔ تم یہ کام کرو، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ، فرمایا محمد الرسول اللہ میرے تخت حکومت کے مالک بنیں گے۔ جو ایک رب کے سامنے جھکتا ہے، غیر کی پرستش نہیں کرتا، جو بتوں کا احترام دل میں نہیں رکھتا، جو دن اور رات میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے حق میں چوری نہیں کرتا، جس کی زبان پہ سچائی جاری رہتی ہے، جو شرم و حیا کا پرتو ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے بیگانے کا حق جانتا ہے، اللہ دنیا میں عزت اسے دیتا ہے۔ جو خائن ہوں، جو غاصب ہوں، جو بے حیا ہوں، جو بے عقیدہ ہوں، وہ ایسے ہی رسوا ہوتے ہیں جیسے ہم ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کی خدمت میں حاضری دوں، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ عَنْ قَدَمَيْ، اور اگر میرے بس میں ہو میں ان کی خدمت میں حاضری دے کے ان کے پاؤں دھو دھو کے پیوں۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات سچ کر دکھائی۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈمبرا اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آکسفورڈ کے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر نہیں تھے، بڑے بڑے اتالیق اور ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس ان کو مشورے دینے والے موجود نہیں تھے۔ آسمان سے شریعت آتی تھی، رسول ان کے معلم تھے، ایک ایک بات انہیں سمجھاتے تھے۔ قافلے لشکر لے کے نکلے اور اس بادشاہ نے کہا تھا، غالباً تب شام میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ، یا مصر میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ جہاں میرے قدم ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی نگرانی میں آئے گی، ان کی حکومت میں آئے گی۔ اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ تخت شاہی کسرا فارس کا ہو یا کیسر روم کا ہو، محمد الرسول اللہ کی عظمت کا پرچم لہرا۔ انہوں نے کام کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ وہ صرف نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ صرف یہ تماشے نہیں کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ صرف نعرے لگانے کے لیے؟ کریں خوشی کریں، واجب ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کرنا واجب ہے، لیکن کیسے؟ روزہ رکھیں، درود شریف پڑھیں، سیرت الرسول کا مطالعہ کریں، پوچھیں اہل علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع میں دنیا میں تشریف لائے تھے، کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کو دنیا کے لیے ہادی اور معلم بنا کے بھیجا ہے، اپنے نبی کو دنیا کے لیے رہنما اور پیشوا بنا کے بھیجا ہے، صرف سیلیبریشن کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دن جا رہے ہیں بہت ساری خرافات دین کے نام پہ ہے میرے بھائیوں، کوئی وہ کام عشق کے نام پہ ہو، محبت کے نام پہ ہو، ولادت کے جشن کے نام پہ ہو، جس کی کتاب و سنت سے دلیل نہیں ہے، وہ محض ایک بدعت ہے، خرافات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ کرنا ہے نہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔
لیکن صرف اس صورت میں کہ ہم آپ کی شخصیت کا احترام بھی کریں اور آپ کی تعلیمات کا احترام بھی کریں۔ جو بندہ ذات کو تسلیم کرتا ہے لیکن آپ کے فرامین کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ذات کو سارے مانتے تھے، جو کافر تھے آپ کی ولادت پہ خوش وہ بھی بہت تھے، اور ہمیشہ ناز کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ، آپ کی جوانی پہ، آپ کے محاسن پر، آپ کے حسن و جمال پر۔ ابو طالب نے چیلنج کیا تھا جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ نبی محترم کا نکاح ہوا تو لوگوں نے باتیں کی تھی، اعتراضات کیے تھے اس نکاح پر کہ عرب کی اتنی بڑی رئیسہ اور ایک انتہائی مالی اعتبار سے کمزور آدمی کے ساتھ شادی۔ ابو طالب نے چیلنج کیا تھا، جو حسن و جمال، جو محاسن اور معیار زندگی میرے بھتیجے کا ہے، پورے عرب میں کسی کا ہو تو میرے سامنے لاؤ۔ فخر کرتے تھے وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کی ساری محبت، سارا فخر بیکار گیا جب بات نہیں مانی۔ اللہ کے لیے بات سمجھ لیں، ان کی ساری محبت اور سارا فخر بیکار گیا جب آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ ہمیں آپ کی ذات سے بھی پیار کرنا ہے اور آپ کی بات سے بھی۔ اور پیار کا معنی کیا ہے؟ ہوں نہ بولے آج، پیار کا معنی کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، سنتوں کو اختیار کرنا ہے۔ میں نے صرف 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت تھوڑا ہے، کچھ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، نماز کی باقاعدگی، صدق کلام، عز و شرم اور صلہ رحمی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نچوڑ ہے کسی مومن کی زندگی کا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اپنے نبی کی رفاقت میں جنت عطا کرے گا۔ آمین کہہ دو۔ کوئی بغیر کھیر کھان تو بھی کوئی کام کر لیا کرو، آمین کہو۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی رفاقت میں جنت عطا کر۔ اور اگر صرف گھوڑے اور جلوس ہیں، ذات کا احترام بہت ہے لیکن بات سے کوئی وفا، اللہ ہمیں اس خوفناک حالت سے بچائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔